السلام علیکم گائز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایک بہت ہی بہترین ٹاپک جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے بت پرستی کیسے شروع ہوئی، ہاؤ ٹو اسٹارٹ آئیڈل ورشپ۔ ہمارے اسلام میں بت پرستی کی بنیاد کس طرح سے اٹھی، کیا ہوا، اس کی پوری ایک چھوٹی سی بریف ہسٹری جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت تک کوئی کافر نہ تھا، سب خدا پرست اور شرک سے پاک تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس کے بعد نبی آدم میں بت پرستی شروع ہوئی، اور سبب اس کا یہ ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے سب اولیاء اللہ اور نیک بخت تھے، اور ہر ایک نے اپنی عبادت کے واسطے ایک عبادت خانہ بنایا تھا جس میں وہ خود بھی عبادت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی عبادت خانے میں حاضر ہونے اور حق تعالیٰ کے ذکر و بندگی میں مشغول رہنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بہت لوگ وہاں حاضر رہتے تھے اور ان کی تعلیم کے موجب نہایت ذوق و شوق سے عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی صحبت و حضوری کی برکت سے عبادت نہایت لذت اور ذوق و شوق ان کو حاصل ہوتا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد نے اس جہان سے انتقال کیا تو لوگوں کو نہایت رنج و ملال ان کی معرفت سے ہوا، اور آپس میں اکثر اس بات کا ذکر رہتا کہ جو مزہ عبادت کا ان بزرگوں کی صحبت میں ہم کو حاصل ہوتا تھا اب وہ بات میسر نہیں۔ ابلیس ملعون نے، جو کہ انسان کا دشمن جانی ہے، موقع کو غنیمت جان کر ایک بڈھے بزرگ کی شکل میں ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارے رنج کے دفع ہونے کی ایک تدبیر میں بتلاتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ تدبیر کیا تھی جو شیطان نے اس وقت کے لوگوں کو بتائی۔ وہ اس طرف ہم چلتے ہیں کہ وہ تدبیر کیا تھی۔ وہ تدبیر یہ کہ ان بزرگوں کی شکل پتھر سے تراشو اور ان بزرگوں کے کپڑے ان تصویروں کو پہنا کر عبادت خانے کی محراب پر اپنے سامنے کھڑا کر دو، اور یہ سمجھ لو کہ یہ ہم کو دیکھتے ہیں، بموجب اس قول کے کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں۔ اگر یہ تدبیر کرو گے تو پھر تم کو وہی لذت جو ان کے سامنے عبادت میں ملتی تھی ملا کرے گی۔ دیکھا آپ لوگوں نے کس طرح شیطان نے ایک مسلمان کے دماغ کو ورگلایا اور بت پرستی کی طرف راغب کیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ تدبیر بہت پسند آئی اور تصویروں کو بنا کر عبادت خانے میں رکھا، اور آپس میں دستور بنا لیا کہ عبادت کے بعد جو عبادت خانے سے باہر جائے تو ان تصویروں کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دے کر جائے، تاکہ اس شخص کی حاضری عبادت خانے میں ان بزرگوں کی روحوں کے نزدیک ثابت ہو جائے اور وہ اس بات کی گواہی دیں اور ہماری شفاعت کریں۔ ہوتے ہوتے اس امر نے ایسا رواج پایا کہ عبادت اور ذکر تو بالکل موقوف ہو گیا، بس ان تصویروں کا فقط ہاتھ پاؤں چومنا رہ گیا۔ جو شخص عبادت خانے میں آتا ان تصویروں کے ہاتھ پاؤں چوم کر چلا جاتا، پھر تھوڑے دنوں بعد قدم بوسی کے عوض زمین بوسی اور سجدہ شروع ہو گیا، اور سب موقوف ہو کر یہی رواج پا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کیا کرتے، لیکن ان کی بات کو نہ سنتے اور نہ اسی کام کو اچھا جان کر کیا کرتے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے لیے ہدایت کو دوبارہ سے دنیا میں رائج کیا گیا۔ اس طریقے کی معلوماتی ویڈیوز اگر آپ اور چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، اور میری ویڈیوز کو آگے جہاں تک ہو سکے شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لا سکوں۔ تھینک یو فار واچنگ، تھینک یو۔